جمعے کا مبارک دن ہے۔ جمعے کا دن تو ہفتے کے سارے دنوں میں مبارک ہوتا ہی ہے، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، مگر آج شعبان کی 15ویں تاریخ ہے اور اس کی بھی حدیث کے اندر کسی نہ کسی قدر فضیلت آئی ہے، اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ آج روزے سے بھی ہیں۔ تو ایک طرف جہاں آج کا دن مبارک ہے، برکت والا ہے، فضیلت والا ہے اور لوگ روزے سے بھی ہیں، وہیں دوسری طرف غور کریں گے تو آج کا دن خرافات کا بھی ہے۔ آج کا دن لوگ اس کو یوم محبت کہتے ہیں، یعنی محبت کا دن، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کا دن ان لوگوں کے یہاں بے شرمی کا دن ہے، بے حیائی کا دن ہے، خرافات کا دن ہے۔ آج کے دن کو یعنی 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے کہا جاتا ہے۔ ویلنٹائنس ڈے کی حقیقت پر جب ہم غور کریں گے اور اس پر ریسرچ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ یوم محبت کچھ نہیں ہے، یہ محبت کا دن نہیں، بلکہ یہ بے حیائی اور بے شرمی کا دن ہے، یہ گناہوں کا دن ہے۔ لوگ بڑے بڑے گناہ اس کے اندر کر جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ آج میں اسی پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، مگر اس سے پہلے میں ایک آیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں، جزیرۃ العرب، پورا عرب کانٹیننٹ، وہاں کی قرآن بات بتا رہا ہے کہ وہاں کنڈیشن یہ تھی کہ عورتوں کی حالت نہایت ورسٹ، ایک دم خراب، بالکل بدترین حالت۔ لوگ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے یہاں کسی بیٹی کا، بچی کا جنم ہو جائے۔ کسی کے یہاں بیٹی کا جنم ہو گیا، بچی کی پیدائش ہو گئی تو اب چھپتا چھپتا پھر رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں ہے وَإِذَا بُشِّرَ، کہ جب ان لوگوں میں سے کسی کو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ آپ کے یہاں آپ کی گھر والی پر بچی ہوئی ہے، بیٹی کا جنم ہوا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، چہرے پر 12 بج جاتے ہیں۔ اب وہ لوگوں سے چھپا چھپا پھر رہا ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہہ دے کہ تمہارے یہاں تو بیٹی ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا ہے، بیٹی ہو گئی ہے۔ وہ اس کو اپنے لیے شرم کی بات سمجھ رہا ہے کہ میرے یہاں بیٹی کیوں ہو گئی، بیٹی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب لوگوں سے چھپ رہا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے تمہارے یہاں بیٹی ہوئی۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ۔ اب سوچتا ہے کہ گھر میں یہ جو بیٹی کا جنم ہوا ہے، اس کو میں پالوں، پرورش کروں یا اس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں۔ الا ساء ما یحکمون، کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں، کتنے برے برے خیالات ان کے دماغ میں آتے ہیں ایسا کرنے کے لیے۔ یہ حالت تھی عورتوں کی اسلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر، رسول بن کر تشریف لائے تو آپ نے عورت کے اسٹیٹس کو زمین سے اٹھا کر بالکل بلند کر دیا۔ آپ نے عورتوں کے مقام و مرتبے کو، اللہ رب العزت نے عورتوں کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیا، اسٹیٹس کو ہائیسٹ کر دیا، اور کہا کہ اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے، کوئی سب سے زیادہ رسپیکٹیبل ہے، کسی کی سب سے زیادہ احترام کیا جائے، عزت دی جائے، تو وہ والدین ہیں۔ اور والدین میں بھی والدہ، ماں، یہ والد سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، عرض کیا اللہ کے نبی میری خدمت گزاری کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں حقدار ہے۔ پھر اس نے یہی سوال ریپیٹ کیا کہ میری خدمت گزاری کا، میرے اخلاق کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ تو آپ نے پھر وہی آنسر کیا کہ تمہاری ماں۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کوشچن کیا کہ میری خدمت گزاری اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار اللہ کے نبی کون ہے؟ تو آپ نے تیسری مرتبہ بھی وہی آنسر کیا کہ تمہاری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس نے چوتھی مرتبہ کوشچن کیا کہ اللہ کے نبی پھر کون حقدار ہے؟ تو آپ نے کہا کہ تمہارا باپ۔ یعنی اس نے 3 مرتبہ کوشچن کیا تو آپ نے تینوں مرتبہ ماں کا جواب دیا۔ پھر اس نے کہا کہ کون حقدار ہے چوتھی مرتبہ؟ تو آپ نے کہا کہ اب باپ کا مرتبہ ہے۔ آپ سوچیں کہ والدہ کے، ماں جو ایک عورت ہے، جو کبھی نہ کبھی بیٹی تھی، بچی تھی، اس کے اسٹیٹس کو اللہ رب العزت نے زمین سے اٹھا کر اتنا بلند کر دیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔
اگر تمہیں اللہ رب العزت کی جنت چاہیے، اس کی خوشنودی چاہیے، تو اپنے ماں کی اطاعت کرو، اس کی خدمت کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہ اسلام نے مقام دیا، مرتبہ دیا۔ اس کے علاوہ یہ تو ماں کی شکل میں مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے مقام مرتبے کو بلند کیا ہے کہ جس نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، جس نے بیٹیوں کی صحیح پرورش کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے من عال جاریتین، کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، دخلت انا وهو الجنۃ کہاتین، آپ نے انگلیوں سے ایسے اشارہ کیا کہ میں اور وہ شخص کہ جس نے 2 بیٹیوں کی صحیح سے پرورش کی ہے، کہ میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور یہ کہا، یعنی یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ 2 انگلی جس طرح آپس میں ملی ہوئی ہے، آپس میں ان دونوں کا کتنا کنیکشن ہے، ایسے ہی وہ شخص جس نے اپنی بچیوں کی صحیح پرورش کی اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں، یعنی اتنی قریب ہوں گے کہ اس کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند ہوگا۔ اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے، یہ بیٹی کا مقام مرتبہ ہے کہ جو آدمی اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو نہ صرف بیٹی بلکہ بیٹی کی پرورش کرنے والے کا مقام بھی اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے۔ بیوی کی شکل میں عورت کا احترام، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ حدیث میں آیا ہے کہ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین، the best person، سب سے اچھا آدمی میری نظر میں وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، پیار کا، محبت کا، احترام کا معاملہ کرتا ہے، وہ میرے نزدیک سب سے اچھا آدمی۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے، اس اسپیکٹ سے تم میں سب سے بہتر ہوں، تم میں سب سے اچھا انسان ہوں، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے بیویوں کے بارے میں کہ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے، اس کے پاس بیوی ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ان کے ساتھ پیار کا، محبت کا، احترام کا، عزت کا معاملہ کرے۔ یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے اسلام نے عورتوں کو۔ اسلام نے، اللہ رب العزت نے عورت اور مرد کے درمیان کوئی ڈفرینس نہیں رکھا، دونوں کو ایکول رکھا، دونوں کو ایک ترازو میں برابر رکھا۔ ایک طرف مرد ہے، ایک طرف عورت ہے، اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں، کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں، دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بندہ نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی ڈیفرنس نہیں، کہ جو بھی آدمی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، اچھا کام کرے گا، تو اللہ رب العزت فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس دنیا کے اندر بھی اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اس کو اس کے اعمال کا اچھا بدلہ عنایت کریں گے۔ ایک بڑی مشہور آیت ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، ریلز میں آتی رہتی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، یہ جو آخر میں تا آ رہی ہے، والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، یہ جس میں آخر میں لاسٹ میں تا آ رہی ہے، یہ عورتوں کے لیے، الفاظ عورتوں کے لیے، اور جس میں نون آ رہا ہے وہ مردوں کے لیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی اور ساتھ میں عورتوں کو بھی لسٹ کیا، کہ فہرست بتائی کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والے عورتیں، اور نیچے تک ذکر کیا صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والے عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والے عورت، کہ سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں۔ اللہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی مغفرت اور بہترین بدلہ، اجر عظیم، بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ آج کی صورتحال کیا ہے؟ اچھا دوسری بات اور بتاتا ہوں یہیں پہ بات، کہ اللہ رب العزت نے اعمال میں دونوں کو برابر رکھا ہے، یعنی مرد بھی برابر ہے، عورت بھی برابر ہے۔ اچھے عمل مرد کرے گا تو اس کا مقام بلند ہو جائے گا، عورتیں اچھے کام کریں گی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی تو وہ آگے نکل جائے گی۔ ایسا نہیں کہ مرد کو زیادہ ثواب مل رہا ہے، عورت کو کم ثواب مل رہا ہے، ایسا شریعت میں نہیں۔ حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عورتوں کا ایک ٹائم وہ ہوتا ہے منتھلی، ایک پیریڈز کا ٹائم آتا ہے جس میں وہ نماز نہیں پڑھتی، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، تو شاید عورتیں مردوں سے پیچھے رہ جائیں، مگر نہیں،
اللہ رب العزت ہر مشقت کے بدلے میں اجر عطا فرماتا۔ عورت جب ماں بنتی ہے، پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، تو اس کو تکلیف سے، مشقت سے گزرنا پڑ رہا ہے، اللہ اس کے بدلے میں بھی اجر دیتا ہے۔ جب بچے کو جنم دیتی ہے تو جنم دیتے وقت کتنی تکلیف سے گزرتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں بھی اجر دیتا ہے۔ بچوں کی پرورش کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، ان کا پاخانہ پیشاب کی صفائی کرتی ہے، مشقت اٹھا رہی ہے، اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت عورتوں کو اجر دیتا ہے۔ یعنی عورتوں کے لیے کوئی کمی نہیں، مردوں کے لیے کوئی زیادتی نہیں، بلکہ دونوں برابر۔ جو اچھا کام کرے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا مقام اور مرتبہ دے۔ مگر آج کا زمانہ جو ماڈرنٹی کا زمانہ ہے، آج کے اس دور میں عورتوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ عورتوں کو برابری کا درجہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اسلام نے یہ کانسیپٹ بتایا کہ مردوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ باہر جائے، باہر سے کما کر لے کر آئے، اپنی بیوی کا، اپنے بال بچوں کا، اپنے گھر بار میں جو بھی رہتے ہیں ان کی ضرورتوں کا انتظام کریں۔ اور عورتوں کو یہ بتایا کہ عورتیں اور گھر میں رہیں، گھر کے جو کام کاج ہیں ان کا خیال رکھیں، گھر کی دیکھ بھال کریں، اپنے شوہر کے، بچوں کی دیکھ بھال کریں، اپنے بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ یہ اسلام نے کانسیپٹ دیا کہ مرد کا کام ہے کہ وہ باہر جائے، باہر کا کام کرے، عورت کا کام کہ وہ گھر کا کام کرے۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ عورتوں تم گھر کے اندر ٹھہرو، گھر میں رہو، بغیر ضرورت کے باہر نہ جاؤ۔ مگر آج کے اس دور میں عورتوں کو ورغلایا گیا، یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ تم گھر کے اندر قید ہو، تمہیں گھر کے اندر باندی بنا لیا گیا ہے، تم کو غلام بنا دیا گیا ہے، تم گھر سے باہر نکلو تو تم آزاد ہو جاؤ، اگر تم آزادی چاہتے ہو تو گھر سے باہر نکلو۔ عورتوں کو یہ سمجھایا گیا، عورتوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور مجبوراً عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیا گیا، یہ کہہ کر کہ اگر تم گھر سے باہر نکلو گی تو ترقی کرو گی، اگر تم کو ترقی کرنی ہے، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج ترقی کا دور ہے، اگر ترقی کرنی ہے تو گھر سے باہر نکلو۔ اب ذرا سوچئے، اگر عورت گھر پہ رہ کر، اپنے گھر پہ رہ کر اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے، تو یہ غلامی ہے، ان لوگوں کی نظر میں یہ قید ہے، یہ اس کو غلامی سمجھتے ہیں۔ یہی عورت اگر ایئر ہوسٹس بن جائے، ہوائی جہاز میں، ایئر پلین میں، وہاں سب لوگوں کے سامنے خوبصورت لباس پہن کر اور کھانا پیش کریں، ناشتہ پیش کرے، ان کو ہائے ہیلو سلام پیش کرے، تو یہ آزادی ہے۔ یہ عورت یہی سیم کام اپنے گھر پر کر رہی تھی تو قید ہے، پابندی ہے، اور یہی کام وہ گھر سے باہر لوگوں کی ہوس بھری نظروں کے سامنے کر رہی ہے، تو ان لوگوں کی نظروں میں یہ آزادی ہے۔ یہ آزادی کا کانسیپٹ عورت کو دھوکہ دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ عورتوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تم کو ترقی ملے گی، گھر سے باہر نکلو، مگر آج آپ غور کریں گے عورتوں کو یہ لالچ دیا گیا تم باہر نکلو، تمہارے لیے پریزیڈنٹ کی کرسی خالی پڑی ہے، تمہارے لیے پرائم منسٹر کی کرسی خالی پڑی ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے، دنیا میں غور کریں گے، جتنے بھی ملک ہیں ان کے پریزیڈنٹ، ان کے صدر، پی ایم، بڑی جتنے بھی عہدے ہیں تو ان پہ سب مرد بیٹھے ہوئے، چند جگہ پر آپ کو عورتیں نظر آئیں، بہت کم عورتیں نظر آئیں، وہاں بھی عورتوں کے ساتھ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یعنی عورتوں کو آزادی کا لالچ دے کر، ترقی کا لالچ دے کر گھر سے باہر نکالا گیا اور ان کو وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ یہ عورتوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج 14 فروری ہے، عورتوں کو یہاں پر بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ آج 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے، اردو میں کہتے ہیں یوم محبت کا دن ہے۔ عورت، لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں اور پیار کا، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے بتلایا کہ ویلنٹائنس ڈے یہ کوئی محبت کا دن نہیں ہے، یہ خرافات کا دن ہے، یہ بے شرمی اور بے حیائی کا دن ہے۔ آج کے دن میں جتنی زناکاری ہوتی ہے، جتنی غلط بے حیائی اور بے شرمی کے کام ہوتے ہیں، شاید پورے سال میں کسی دن میں نہ ہوتے ہوں۔ آپ گوگل پر سرچ کیجئے، رپورٹس اٹھائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ پورے سال میں بے حیائی اگر ہوتی ہے تو انہی ویلنٹائنس ڈے کے دنوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچیوں کو اور بچوں کو اس خرافات سے بچائے۔ قرآن کریم یہ میسج دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم جہنم کی آگ سے خود کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، کہ وہ جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے، کہ اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ پتھر اور انسان ہوں گے، پتھروں سے اور انسانوں سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی سخت حدیث ہے، کہ مسلمانوں کہ اگر تمہارے سر کے اندر کیل ٹھوک دی جائے،
تمہارے سر کے اندر میخیں گاڑ دیے جائیں اور لوہے کی کنگھیوں سے تمہارے سر کو زخمی کر دیا جائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم کسی غیر محرم کو چھو، کسی غیر محرم کو ٹچ کرو۔ وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ تم کسی غیر محرم کو ہاتھ لگاؤ، اس کو چھوؤ، اس کو ٹچ کرو۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آج مبارک دن ہے، ہم اس کی برکتیں حاصل کریں، اس کی رحمتیں جو اللہ رب العزت نے حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے کہ مبارک دن ہے، شعبان کے 15ویں تاریخ مبارک دن ہے، لوگ روزے سے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کریں، اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، مانگیں اس سے۔ یہ جو خرافات آج کے دن 14 فروری میں ویلنٹائنس ڈے کے موقع پر کی جا رہی ہے اور ہوتی رہتی ہے ہر سال، اس سے خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو، خاص طور سے اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو جو ابھی کم سن ہے، ناسمجھ ہے، ان کو بچا کر لے کر چلیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف میں آیا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو ہر ایک کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے۔ آدمی باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو صحیح راستے پر لے کر چلے۔ بھائی اپنے بہنوں کا ذمہ دار ہے کہ اپنے آپ بھی اور اپنی بہنوں کو سیدھے راستے پر لے کر چلے۔ ماں ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو صحیح راستے پر لے کر چلے۔ اگر ہم نے آج یہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا، تم نے اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی، تو پھر ہم اللہ کے سامنے جواب نہیں دے پائیں گے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق